السلام علیکم، میرا نام منیرہ نعیم سوزر ہے اور سلیبس اے اردو کا جو ہے او لیولس کا 3247 کو اس کا ایک حصہ ہے اس کے نصاب کا، اور آنا گھر میں مرغیوں کا مضمون جو ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اس کا خلاصہ پیش کریں گے اور اس کے مصنف کے انداز تحریر کے بارے میں بات کریں گے۔ آنا گھر میں مرغیوں کا ایک شاہکار مزاحیہ مضمون ہے جو مشتاق احمد یوسفی نے تحریر کیا ہے۔ یہ سبق جو ہے وہ کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 1961 میں لکھی تھی۔ اردو ادب کے مشہور اور معروف ادیب اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی، جنہوں نے مزاح کی دنیا کو جدیدیت اور اپنے منفرد انداز سے بیان سے چار چاند لگا دیے۔ مشتاق احمد یوسفی 4 ستمبر 1923 میں جے پور، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یوسفی صاحب کا ادبی سفر ارتقائی تھا، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے سفر کو بہت آگے بڑھایا اور اس سے بہت جلدی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے رہے، اور ان کی تحریروں میں پہلے انفرادیت نمایاں تھی، مطلب وہ بالکل الگ لکھتے تھے۔ اس کے بعد مزاح، فلسفے کی آمیزش ہوتی رہی۔ آنا گھر میں مرغیوں کا، اس کے آغاز میں مصنف کے دوست ایک ہیں جو ان کو مختلف دلائل دے کے مرغیاں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر چھوٹا ہے، ان کے گھر مہمان آ رہے تھے، لیکن مصنف مرغیاں رکھنے کا روادار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ مرغیوں کو پالے۔ لیکن دوست نے مرغیوں کی حفاظت میں اتنے فوائد بتائے کہ ان کا گوشت اور انڈے بہت فائدہ مند ہیں۔ بد سلیقہ عورت جس طرح چاہے انڈا بنا سکتی ہے، چاہے اس کو کچھ پکانے آتا ہو یا نہیں آتا ہو، لیکن انڈا بنانے ضرور آتا ہے۔ پھر تازہ اور گندے انڈوں کا موقع محل بھی بیان کیا۔ پھر ان مرغیوں سے شروع ہونے والا کاروبار 3 سال کے اندر اندر تک کروڑوں مرغیوں تک پھیل سکتا ہے۔ خوراک کھلانے کی بھی کوئی فکر نہیں، اپنی خوراک کا خود انتظام کر لیتی ہیں۔ مصنف نے ازراہ مروت مرغیاں تو لے لیں، لیکن ان کو عادت نہ تھی مرغیاں رکھنے کی۔ آپ میں سے اگر کسی نے مرغیاں پالی ہوں گی تو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر شور کرتی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ مرغ کی آواز، اس کی اذان دینے کی عادت صبح صبح اٹھ کے، بلکہ کبھی کبھی تو مرغے وقت بے وقت بھی اذان دے دیتے ہیں، اور ڈربے کے علاوہ ہر جگہ ان کا نزول، انڈوں سے بچے نکلنے کی کہانی، ان سب کا احاطہ کیا ہے۔ اب مصنف کی بیوی جو ہے ان کو مصنف کی بجائے مرغیوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، تو جب مصنف کہتے ہیں کہ اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں، تو ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میہ برستے آپ کہاں جائیں گے، یعنی کہ اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر میں مرغیاں رہیں گی یا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے۔ تو پھر مصنف کو اپنی بات واپس لینا پڑتی ہے، کیونکہ وہ تو مرغیوں کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر مرغیوں کے گھر آنے پہ مصنف کو کئی اندیکھی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں مصنف نے مرغیوں کی نگہداشت اور سنبھال کے متعلق بتایا ہے، پھر مختلف جانوروں کی وفاداری و اطاعت شاری کا ذکر کرتے ہیں، پھر مرغیوں کی بے مروتی کا کرتے ہیں کہ ان کو وہ اس صنف سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ بالکل ہی بے مروت ہیں، ان پہ محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بے شک آپ ان کو سونے کا نوالا کھلا دیں، لیکن مجال ہے جو آپ سے مانوس ہو جائیں اور محبت کا جواب محبت سے دیں۔ اب مصنف مزید کہتے ہیں کہ ہم سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح، سدھائے ہوئے پیٹ جیسے پالتو ہوتے ہیں نا ہمارے، جو پالے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وہ بات کریں کہ ان کی طرح ہم یہ بھی امید نہیں لگاتے کہ مرغیاں ہمارے کتوں کی طرح کے پیروں میں لپٹیں گی، یا سرکس کے طوطے کی طرح توپ چلا کے گھر آنے پہ ہمارا استقبال کریں گی۔ پھر اس بات کی توقع بھی نہیں کریں کہ مرغیاں انڈے دینے سے پہلے آپ کے پاس آ کے اجازت مانگیں گی اور انڈے آپ کے سپرد کر کے الٹے پاؤں احتراماً لوٹ جائیں گے، کیونکہ دیکھیں مرغیوں کا یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کسی بھی حصے میں جا کے انڈے دے دیتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں دیے۔ اگرچہ مصنف یہ نہیں جانتے تھے کہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اگر مرغیوں سے محبت کریں گے تو وہ بھی تو آپ سے محبت کریں گی نا۔ مرغیوں کی خصلت کے بارے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ واحد جاندار ہے جو ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے۔ چمکتی ہوئی چیز سے مراد ہے ان کی سونا، ٹھیک ہے، تو ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگیں۔ پھر مسلمانوں پر بھی وہ طنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی وہ حلال جانور دیکھتے ہیں نا، تو اس کو کھانے کے لیے حلال کرنے کا ذکر فوراً ان کے دماغ میں آ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف پیار سے پالے گئے جو حلال جانور ہیں، ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری نہ سمجھیں۔ بقول مشتاق احمد یوسفی، ان کا یہ اس میں جملہ ہے کہ مسلمان کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے وہ ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ پھر مصنف یہ کہتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ مرغ صبح ہی صبح اذان دیتا ہے۔ اب
بقول مشتاق احمد یوسفی کے میں نے 18 مہینے ان کی عادت و خصائل پر غور کیا مرغیوں کی، اور پھر یہ نتیجہ حاصل کیا کہ یا تو میری عین اس وقت آگ لگتی تھی جب مرغ کے اذان دینے کا وقت ہوتا تھا، یا مرغ جان بوجھ کر اس وقت اذان دیتے تھے جب ہم سب خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ 18 مہینے کی کوشش کے باوجود میں مرغ کی دیوی اذان سننے میں کامیاب نہ ہوا، کیونکہ میں سو رہا ہوتا تھا اور وہ مجھے نیند سے اٹھا دیتے تھے اذان دے کے۔ پھر کہتے ہیں کہ کفایت شار لوگ جو ہیں وہ ٹائم پیس، یعنی گھڑی، ٹائم پیس کہتے ہیں گھڑی کو، ٹھیک ہے، ٹائم پیس خریدنے سے گریز کرتے ہیں، وہ ٹائم پیس نہیں خریدتے ہیں، جس کے متبادل وہ کیا پال لیتے ہیں، وہ مرغ پال لیتے ہیں، تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے، یعنی کہ وہ مرغ پالتے ہیں اور ہمسایوں کو اس کی آواز سے اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر مصنف کے دوست نے مصنف کو یہ بتایا تھا پہلے دیتے ہوئے کہ ان کی پسندیدہ خوراک میں دانہ دنکا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، کنکر پتھر ہیں۔ تو سبق کے آخر میں مشتاق احمد یوسفی ان لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جو زندگی اور دنیاوی مشکلات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ مرغیاں پال لیں، آپ کو اپنی پہلی زندگی جو ہے نا جنت محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا دنیا میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے سوائے ان مرغیوں کے۔ تو مشتاق احمد یوسفی نے ہماری زندگیوں کی تہذیب بھی اور مجلسی زندگی جو ہمارا ہے، تہذیب میں ہے کہ ہم مرغیاں پالتے ہیں، اور ہماری جو مجلسی زندگی ہے اس کو اپنے مزاحیہ اسلوب سے اتنا دلکش بنا دیا ہے کہ ایک عام نظر آنے والا پرندہ، آپ سوچیں مرغی ایک عام نظر آنے والا پرندہ ہے، اس کی اتنی خصوصیات اور برائیاں اور اچھائیاں بیان کی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کا جو ہے مشاہدہ اس قدر وسیع ہے، ان کا مشاہدہ پہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے خاص و عام لوگوں کی بہت سی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا ازالہ بھی کیا اپنے مضمون میں، کہ مطلب انہوں نے معلومات بھی دی ہیں آپ کو، اس میں معلوماتی مضمون بھی ہے، لیکن وہ اپنی تحریروں میں معاشرتی برائیوں کو طنز کی زد میں لا کے نا دلچسپ پہلوؤں پر گدگداتے ہوئے فکریں چست کرتے ہیں، حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کی بات پہ مسکراتا ہے اور سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ اتنا لطیف ان کا جو مزاح ہے کہ قاری بے اختیار مسکرانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی اردو کے سب سے بڑے اور نامور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کا عہد ہے۔ یہ ان کی مزاحیہ تحریر جو ہیں معاشرتی سماجی مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی شگفتہ تحریریں ہر پڑھنے والے کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیر دیتی ہیں، اس لیے ان کو 20ویں صدی کو عہد یوسفی کس نے قرار دیا؟ ابن انشا نے، جو خود اپنے زمانے کے بہت اچھے مزاح نگار تھے۔ تو جب ایک مزاح نگار اپنے عہد کے دوسرے مزاح نگار کی تعریف کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا بات ہوگی۔ پھر مرغیوں کے متعلق انہوں نے اپنے مشاہدے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ قارئین کے دماغ کے کینوس پر ایک منظر تخلیق پاتا ہے، منظر کشی کی ہے، جو نئی سوچ کے ساتھ ساتھ دماغ کے نئے دریچے بھی کھول دیتا ہے۔ جیسے ایک جگہ انہوں نے بتایا ہے کہ میں جب آیا تو میرے بیڈ پر جو ہے مرغیوں کے پنجوں کے نشان تھے، بارش میں آیا تو، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب اس گھر میں یہ رہیں گے یا میں رہوں گا، تو یہ جو ہے بہت ہی شگفتہ اور بہت اچھا مضمون ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے اور اس کے بعد پھر آپ یہ میری ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو اور مزے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اے لیولز کا اب سلسلہ شروع کر دوں، ایک آدھ ویڈیو میں نے ڈال دی ہے، اور اپنے دوستوں میں اس کو جو ہے ضرور آپ اس کو سرکولیٹ کیجئے۔ تو یہ ہے کہ ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کسی کو بھی کام آ جائے۔ اللہ حافظ۔